اسد اللہ قریشی صاحب نو منتخب تحصیل میں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مرکزی ملی رہبر افتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب اور ہمارے صوبائی قائد برادر سکندر حیات شیرپاؤ صاحب، دیگر ڈویژنل ضلعی اور جتنے یو سی کے لوگ یہاں آئے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ تین ہی باتیں عرض کرنی ہے بس۔ پہلی بات، 2012 سے ہم منسلک پارٹی سے اور اسی جگہ سے سفر کا آغاز کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں مشر خان اور سکندر خان سے ملا تو میں متاثر ہوا اور میں شامل ہوا تھا۔ پھر یہ سفر چلتا رہا۔ میں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں انجام دیا، لیکن مجھے فخر ہے میں ڈگمگایا بیچ میں جب الیکشن ہو رہے تھے، اس پارٹی سے اس پارٹی سے مجھے آفر آنے لگے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں ڈگمگایا کہ پارٹی والا آفر کر رہے ہیں، میں اپنے ساتھیوں سے تھوڑا سا خفا تھا اس وجہ سے۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا، آپ لوگوں کی تعاون دعائوں سے وہ سیٹ جو تھی وہ ہمیں مل گئی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سیٹ کے علاوہ کیا کیا۔ یہ میں آپ کی جو پشاور کے دوست ہیں، پشاور کی ہوں گے، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو سفر 2011 سے ہم نے شروع کیا تھا 2022 تک، اس کے بیچ میں ہم ایک حساس علاقے میں رہتے، جس طرح میرا بھائی منور شاہ صاحب نے کہا، اور میں تو ان کو جیتا ہوا تصور کرتا ہوں۔ میں اس لیے جیتا ہوا تصور کرتا ہوں کہ 1900 ووٹ لینا وہاں بہت مشکل ہے، اور جس اتحاد چرکھیل نام کے اتحاد نے پورے ادھر دھوم مچایا تھا، اس کے بیچ میں 1900 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو میرے طرف سے مبارک ہو۔ تو جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تو ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ ایک طرف داسو ڈیم ہے، دوسری طرف بادشاہ ڈیم ہے، اس کے بیچ میں ہے۔ ہم اس صوبے خیبر پختونخوا جو ہے اس کے سفیر ہیں۔ تو ہم نے کچھ خان صاحب کے علم میں تھا کہ ہم نے کچھ دھرنے دیے مختلف ایشوز پہ، وہاں ہمیں کوئی پیکیج دیا گیا تھا 5 ارب روپے کا۔ داسو ڈیم اور بادشاہ 10 ارب روپے کا ہم نے وہاں پیکیج دلوایا تھا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے۔ تو میں نے پھر وہاں چیلنج کیا کہ آپ مجھے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا اس طرح کوئی امیدوار، ایون کوئی منسٹر بتا دے کہ جس نے 10 ارب روپے کا پیکیج منظور کروایا ہے۔ پھر ہم نے وہاں پاور چائنا نام کی کوئی کمپنی ہے جو ڈیم بنا رہی ہے، اس میں 700 بندے لگوائے ہیں۔ صرف پارٹی کے لوگوں نے، کارکنوں نے، وہاں جو قائدین تھے انہوں نے زور بازو پہ لگائے، شرافت میں کسی نے نہیں لگایا۔ اب یہ 700 بندہ وہاں پہ مزدوری کر رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو پھنس گئے، ابھی میں تو پھنس گیا، مجھے تجربہ بھی نہیں ہے، میں تو کبھی کونسلر بھی نہیں بنا۔ اب لوگوں کو مجھ سے اتنے توقعات ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے کسی کو وزراء بنایا۔ میں کو کہتا ہوں بھائی آپ نے مجھے تحصیل چیئرمین بنایا ہے، اس کا کوئی فنڈ نہیں ہے۔ ابھی میں نے جانا ہوگا اپنے صاحب کے پاس جانا ہوگا، میں نے انٹرنیشنل ڈونر سے بات کرنی ہوگی، میں نے این جی او سے بات کرنی ہوگی، میں نے دونوں ڈیم کے دونوں جی ایم سے بات کرنی ہوگی، پھر کہیں جا کے آپ کے کام بنیں گے۔ تو آپ دعا کیجئے گا انشاءاللہ۔ ایک بات میں کہتا جاؤں، آج ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا کہ آنے والے انتخابات میں تو بورن ہو گیا، میں تو اب وہاں پہ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ لوگوں کو توقع ہے کہ ابھی میں چیئرمین شپ کو چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں تو پھر وہ گلے کریں گے۔ لیکن میرا ایک وعدہ ہے کہ اس علاقے سے جو بھی قومی وطن پارٹی کا، یا ایون داسو سے، یا کندیا سے، یا مولانا صاحب کوئی بھی آئے گا تو قومی وطن پارٹی کا ووٹ اسی کا ہوگا، اور یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور ووٹ بھی کتنا ہوگا؟ ووٹ بھی انشاءاللہ 2-2.5 ہزار سے کم نہیں ہوگا۔ میں آپ سب دوستوں سے دست بدست، یہاں پشاور میں تو کلچر نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن کوہستان، لور، اپر، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ پارٹی کے لیے کام کریں۔ آپ یقین کریں، میرے پاس ایسے ویڈیوز ہیں، کبھی میں سینڈ کروں گا آپ کا گروپ میں، کہ چھوٹے بچے بھی آفتاب احمد خان شیرپاؤ زندہ باد دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور میں نے پھر اس دن ایک مثال بھی دی کہ یہاں جھنڈے آئے مرکز سے، صوبے سے، ختم ہو گئے،
وہاں جو کپڑا بازار میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا. چلاس میں جو مارکیٹ میں تھا ہمارے جھنڈے وہ بھی ختم, جو کپڑا تھا. یعنی اتنے دیوانے ہیں لوگ. کوئی وجہ تو ہے نا میری جان, کوئی تو وجہ ہے نا کہ لوگ دیوانے ہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس پارٹی کے نام پہ, اس شخصیت کے نام پہ آپ یہاں چھلانگ لگا تو وہ چھلانگ بھی لگائیں گے. پارٹیاں اس طرح چلتی ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ہم متاثر ہوں کسی پہ, یا عمران خان سے, یا مولانا صاحب سے, یا کسی اور سے, نون سے. میرے پیچھے لائن میں لگ گئے. میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پیچھے لائن میں لگ گئے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے. ان کو پتا تھا کہ انشاءاللہ سیٹ پکی ہے. لیکن میں اپنے قائد کا بہت مشکور ہوں, اور ساتھ اپنے دوستوں کا. اور خاص کر میں ایک عجیب سی بات ذکر کروں. یہ مولانا صاحب تشریف لائے, یہ بات ویسے بائی دی وے کہہ رہا ہوں. مولانا صاحب تشریف لائے میرے آفس, تو میں اوپر کسی جگہ پہ پیدل تھا. دیکھیں, پارٹی کے لیے جو تھوڑی سی بھی قربانی دیتا ہے, میرے حساب میں بہت بڑی قربانی ہے. وہ میرے بچے کو پیسے دے کے گئے. میرے بچے نے کہا کہ یہاں کوئی آیا تھے مولوی صاحب, وہ پیسے دے کے گئے. میں نے کہا تم نے پیسے لی کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ ناراض ہو رہے تھے. میں نے مولانا کو کہا کہ وہ کہتا ہے یار میرا تو حالات ٹھیک ہے, آپ کے تھوڑے سے فنانشیل کرائسس ہے, تو وہ پیسے دے کے گئے مجھے. یعنی مجھے یہ بات اتنی وہ کرتی ہے. میں ایسا اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں کہ 1 لاکھ روپے کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن وہ میرے لیے 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کے برابر تھی کہ وہ پیسے دے کے گئے مجھے. لیکن مولانا صاحب میرا وعدہ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, میں جتنی مجھ سے ہو سکے گی, مجھے دونوں ڈیم کے حوالے سے, ان کی انتظامیہ کے حوالے سے مجھے امید ہے. اللہ پہ امید ہے, ان پہ امید ہے. میں نے بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے آپ کو 5 ارب روپے والا پیکیج دیا, اس کے علاوہ ہم آپ کو انشاءاللہ 1.5 ارب 2 ارب روپے کا دوسرا پیکیج دیں گے, کہ جس پہ آپ اپنے عوام کو بتا سکیں گے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. کیونکہ یہاں پہ کیا چیئرمین کا فنڈ ہوگا آپ بتائیں. آپ وہ بک پڑھ لیں, ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں, چیئرمین کا فنڈ کچھ نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے تھوڑے پیسے ہوں گے کہ جس سے ایک سڑک نہیں بن سکتی ہو. تو مجھے اپنے ملی رہبر سے بھی امید ہے, مجھے بھروسہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں, بڑے کام کیے صوبے کے لیے. اور کوہستانیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا کیا کام کیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے 20%, 40% سے 20%, کندیا پل, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. پھر ہمارے لیے جو ہمارے شہید تھے, انہوں نے جو کام کیا ہربن کے لیے, وہ کسی کو پتہ شاید ہو یا نہ ہو, ملی ریبر کو پتہ ہوگا کہ ایک نہر کی منظوری دی 17 کلومیٹر کی, اور اس پہ کے پی کے گورنمنٹ کے نہیں تو 11 ارب روپے لگے. وہ ابھی آخری مراحل میں ہے. تو مجھے آپ سے امید, اللہ سے امید ہے اور آپ سے امید ہے سر کہ آپ مجھے راستے دکھائیں گے, میری رہنمائی کریں گے. اور ان 2 سال میں, یا جتنے ٹینور ہے مجھے نہیں پتہ, 4 سال ہیں, میں انشاءاللہ کام کروں گا. اور میں کوشش کروں گا کہ اس علاقے کو رول ماڈل بنا لوں. اور میں اپنے بھائی ہاشم بابر صاحب کی اردو کی داد دیتا ہوں کہ مجھے پہلا بندہ ملا جو سلیس اردو بولتا ہے, اور مجھے لگا کہ یہ کراچی کے میں رہ گیا ہے. اور میری ایک اور گزارش ہوگی کہ جو بھی لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں, پشاور سے, مدان سے, چارسیرے سے, نوشیرے سے, میں شتیال بادشاہ ڈیم کے پاس رہتا ہوں. جو بھی میرے پارٹی کے لوگ آتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے مل لیجئے گا. میں آپ کو تاریخ بھی بتا دوں گا, ڈیم بھی دکھا دوں گا, علاقہ بھی دکھا دوں گا, اور انٹریکشن بھی ہو جائے گی. کیونکہ 2008 سے 2012 سے 2022 کے سفر میں, سوائے میں اپنے بھائی سکندر خان شرپا, اور یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں, ان کے علاوہ یہاں میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے, اکثر میرے کام بھی پڑ جاتے ہیں بھائی جان, پشاور میں میرے کام پڑ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ پارٹی ہے. اب میں اپنے ملی ریبر کو تو فون نہیں کر سکتا, تو آپ لوگ مل لیجئے گا, ہمارا کارڈ بھی لے لینا, اپنے کارڈ بھی ہمیں دینا, ہمارا انٹریکشن رہے, تعلق رہے. اور میں نے ایک سلوشن بھی دیا تھا خان صاحب کو. اب دیکھو, چھوٹی منہ بڑی بات, میں نے کہا تھا سر یہ پی ڈی ایم والوں کو چھوڑ دو. اب پھر کہتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ وہ بندہ جس نے اس صوبے کو اپنے انگلیوں پہ نچایا, جس نے بڑے بڑے برج گرا دیے, اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. وہ جو لونڈیا سی ہے مریم نواز, اس کے نام لیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس سیٹیں کم ہیں بھائی. شخصیت کو تو آپ دیکھیں, باہر باتیں لمبی ہو جائیں گی. میں معذرت چاہتا ہوں, اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلا جلسہ سر میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ رکھیں وہاں پہ. اگر میں نے جلسہ کمزور کیا نا, مجھے پارٹی سے نکال دے. والسلام.